عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، سیرت کا وہ پہلو جس کا تعلق ازواجی زندگی سے ہے، گھریلو زندگی سے ہے، اولاد سے ہے. آج ایک اور زندگی کا ایسا پہلو ہے جس سے ہر ایک کا واسطہ پڑتا ہے. اس سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طرز عمل رہا ہے، اور وہ پہلو ہے آزمائش، بیماری، تکلیف. یہ اس دنیا کی فطرت میں ہے. فرمایا طبیعت اعلی قدرین، اس دنیا کی فطرت ناگواری پہ بنائی گئی ہے، تکلیف پہ بنائی گئی ہے. وَأَنْتَ تُرِيدُهَا صَفًّا مِنَ الْأَقْضَاءِ وَالْأَقْدَارِ. تم سمجھتے ہو کہ زندگی میں کوئی تکلیف ہی نہ آئے، کوئی آزمائش ہی نہ ہو، تو تم اس دنیا کی فطرت کو نہیں سمجھتے. دنیا میں رہ رہے ہو، جنت میں نہیں. اگر دنیا میں رہ رہے ہو تو یہ پھر تکلیف اس زندگی کا حصہ ہے. کبھی بیماری ہوگی، کبھی صحت ہوگی، کبھی وہ دن تمہارے لیے اچھا بن کے آئے گا، کبھی ناگوار بن کے آئے گا. کبھی آپ غمگین ہوں گے، کبھی خوش ہوں گے. یہ دنیا ہے. کوئی اس فکر میں لگا کہ میری زندگی میں کوئی ناگواری آئی نہیں، تو یہ اس کی بھول ہے، نادانی ہے. یہ دنیا کی فطرت نہیں سمجھتا کہ کہاں رہ رہا ہے. یہ جس کی فطرت میں ناگواری اور تکلیف ہے، تو یہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. لیکن مسلمان خوش نصیب ہے اگر یہ اپنی نبی کی زندگی سامنے رکھ لے تو اس ناگواری کے اندر بھی خوشگواری کا مزہ بھی لے سکتا ہے، کمائی بھی بہت ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا سیزن لگ سکتا ہے، نیکیوں کا سیزن لگ سکتا ہے. یہ مسلمان کی خوش نصیبی ہے، چونکہ اسے اللہ کے نبی کی زندگی نصیب ہے، کلمہ نصیب ہے، ایمان نصیب ہے. تو مصیبت تو آنی ہے، بیماری بھی آنی ہے، ناگواری بھی آنی ہے، دکھ درد بھی ہونا ہے، آزمائش بھی ہونی ہے. خوشی اور غمی اس زندگی کا حصہ ہے، یہ ہونا ہے. لیکن مسلمان یوں خوش نصیب ہے کہ اگر اس کے سامنے اپنی نبی کی زندگی سامنے ہو تو ناگواریوں کے اندر بھی خوشگواری کا مزہ بھی لے سکتا ہے، نیکیوں کی کمائی بھی کر سکتا ہے، بس اوقات سیزن لگ سکتا ہے. اتنی کمائی آزمائش میں ہو سکتی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وہ بڑی نیکی ہے کہ ایک آدمی کی زندگی میں کوئی مصیبت ہو اور لگے نہیں کہ اس پر کوئی مصیبت آئی ہے. سبحان اللہ. کسی آزمائش میں ہیں لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ یہ آزمائش میں ہے. جزا فضا، شکوے شکایت، رونا دھونا، اپنی نیکی ضائع کرنا. اور ایک یہ ہے کہ کمائی کر لینا. جریج رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو میں 3-4 اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک تو شکر یہ کرتا ہوں کہ اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی. دوسرا یہ شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے اس آزمائش بیماری میں مجھے صبر کی توفیق دے دی.
تیسرا شکر ادا کرتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مجھے ثواب کی امید کا یقین نصیب فرما دیا کہ اس پہ کمائی ہوگی۔ اور چوتھا شکر یہ کرتا ہوں کہ یہ مصیبت آئی ہے لیکن الحمدللہ دین پر نہیں آئی ہے، دنیا کی کسی نعمت پر آئی ہے، دین پر نہیں آئی، الحمدللہ۔ تو کمائی ہے، سیزن لگتا ہے۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، کہیں کوئی آ رہا ہوتا ہے، کسی کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے، کہیں سے کوئی اٹھ رہا ہوتا ہے، کوئی جدا ہو رہا ہوتا ہے، جنازہ جا رہا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا ہے، فطرت میں اس کی بناوٹ ہی اس دنیا کی ایسی ہے۔ طبیعت علی قدر، یہ ناگواری پہ بنائی گئی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، فرمایا من اراد اللہ بخیرا، اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کے ساتھ بھلائی چاہتے اس پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، اور وہ اللہ جو اس تکلیف میں اسے دینا چاہتے ہیں بھلائی، وہ کیسے؟ وہ صبر کرتا ہے، اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، تو اسے جو اس سے چلا گیا، جو اس سے نعمت چلی گئی یا جو بیماری آ گئی، اس سے بڑی اس آزمائش میں اس کی کمائی ہو گئی۔ اذا اراد اللہ بخیرا، جب کسی بندے کے اللہ بھلائی چاہتا ہے، ایک شخص آئے اس کے ماتھے سے خون آ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا، یا رسول اللہ میں چل رہا تھا، میری نظر کہیں غلط جگہ پہ پڑی ہوئی تھی اور بے خیالی میں آگے میری ٹکر لگ گئی، میری نظر کسی غلط جگہ پہ پڑی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا اجر له العقوبہ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو اس کو اس کی غلطی کی سزا بھی جلدی دے دیتے۔ تو اسے خطا ہو رہی تھی، نادانی ہو رہی تھی، آنکھ کا استعمال غلط ہو رہا تھا، اللہ نے فوراً پیار سے تھپڑ مار دیا، کیا کر رہے ہو؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا اجل له العقوبہ، جب بندے کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتے ہیں تو اس کی غلطی کی سزا جلدی دے دیتے ہیں۔ چہرے پہ میل آ جائے اور جوتے پہ میل آ جائے، بتاؤ پہلے صفائی کس کی ہوتی ہے؟ چہرے کی ہوتی ہے نا، چہرے کی ہوتی ہے۔ تو مسلمان پر ذرا سی بھی گناہ کی میل آئے تو اللہ اس کی صفائی پہلے کرتا ہے، اس کی صفائی پہلے ہوتی۔ آپ کا بیٹا بھی غلطی کرے، باہر کا کوئی بچہ سڑک پہ جاتا وہ بھی غلطی کر رہا، بتائیے پہلے آپ کسے سمجھاتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں نا۔ تعلق جو ہے، پیار جو ہے، محبت جو ہے، تو اللہ جب تک بندہ اللہ کا رہتا ہے، اللہ کا بندہ رہتا ہے، نیک رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے یہی پیار کرتے ہیں، پہلے غلطی ہو بھی جائے جلدی اس کی صفائی کا انتظام بھی کر دیتے ہیں، جلدی صاف کر دیتے۔ ہم بس اوقات ان باتوں کو سمجھتے نہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ارے یار میں نیک بھی ہو گیا اور میرے گھر میں تو مصیبت پر مصیبت، پریشانی پر پریشانی، دکھ پہ دکھ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اپنی نبی کی زندگی نہیں دیکھتا۔ وہ ایک مشہور تھا نا، ایک آدمی نیا نیا نمازی بنا تو اس نے بہت ساری بھینسیں مر رکھی ہوئی تھی، مرتی چلی گئی، مرتی چلی گئی، مرتی چلی گئی۔ اب ساری جب مر گئی تو ظاہر ہے رات کو سویا ہوا ہے، ایک کٹا بغیر ماں کے، وہ تو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ ایک ہی رہ گیا تھا۔ اس نے کہا فکر نہ کر، تو بھی 2 رکعتوں کی مار ہے، وہ بھی پڑھوں گا تو بھی مر جائے گا۔ ہم تو اس کو یوں لیتے ہیں نا
کہ یار میں نیکی کی طرف آیا اور مصیبتیں شروع ہو گئی، پریشانیاں شروع ہو گئی. اور اگر اپنی بزرگی کا زیادہ ہی خیال ہو تو کیا کہتے ہیں، کوئی نظر لگ گئی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ تو خیال ہی نہیں ہوتا نا کہ اللہ کی طرف سے نوازنے کا انداز یہ بھی ہے. اس راستے سے بھی کمائی ہو سکتی ہے، اس راستے سے بھی اللہ کا پیار اور قرب ملتا ہے. مسلمان کا سیزن اس میں بھی لگتا ہے. یہ تو سمجھ بھی نہیں آتا. ادھر خیال ہی نہیں جاتا. اور اللہ کے نبی کی زندگی کیا کہہ رہی ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو اسے کسی مصیبت میں ڈال دیتے. وہ کسی کو کوئی تکلیف آ جاتی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا اور شدید بخار ہوا. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو اتنا شدید بخار؟ فرمایا مجھے اتنا شدید بخار ہوتا ہے جتنا تم دو آدمیوں کو، تم دو آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے اکیلا مجھے اتنا کو ہوتا ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ کی کمائی بھی تو ایسی ہوتی ہوگی، جتنی بڑی تکلیف اتنا بڑا انعام، انعام بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اعظم الجزاء ما اعظم البلاء، جتنی آزمائش بڑی اتنا انعام بڑا. سبحان اللہ. اعظم الجزاء ما اعظم البلاء، جتنی آزمائش بڑی اتنا انعام بڑا. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی آزمائش میں ڈالتا ہے. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، اور اس آزمائش اور اس تکلیف میں یہ اگر اللہ سے راضی ہو جائے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ اس گھڑی میں اللہ سے ناراض ہو جائے تو پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. آزمائش آ گئی اور اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی اور بڑھ گئی، عاجزی اور اللہ کے سامنے تضرع اور بڑھ گئی، دعائیں اور اللہ کی طرف رجوع اور بڑھ گیا. احتساب کرنے لگا کہیں کوئی خطا تو نہیں ہوئی، کوئی گناہ تو نہیں ہوا، کوئی زندگی میں غلطی نہیں ہوئی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے اللہ ہر گناہ سے معافی، ہر گناہ سے معافی. اب یہ جو عمل ہے نا، یہ اس آزمائش میں وہ عمل ہے کہ یہ آزمائش اس کے حق میں بہت بڑا انعام. اور ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو غلط روش کی زندگی اختیار کرتے ہیں، غفلت کی زندگی، گناہوں کی زندگی، اللہ سے دوری کی زندگی. آزمائش آ جاتی ہے. آزمائش کیا آتی ہے؟ اللہ کی رحمت بن کے آزمائش آتی ہے اور اسے کھینچ کر اللہ کی بندگی پہ اسے لے آتے ہیں. اور وہ آزمائش اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے. وہ آزمائش کیا تھی؟ اللہ کی رحمت تھی جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی. وہ جو تکبر تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، اگر اس کے ہوتے ہوئے مر جاتا جہنم کا ایندھن بنتا. آزمائش آئی، تکلیف آئی، آدمی کو اپنے اوقات کا پتہ چلا، عاجزی آ گئی، انکساری ہو گئی، بندگی آ گئی، اللہ کی طرف رجوع آ گیا، اپنے اوقات کا پتہ لگ گیا. اچھا ہونا کہ زندگی میں پتہ لگ گیا. تو آزمائش یوں بڑا انعام بنتی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگے اعظم الجزاء ما اعظم البلاء، بڑا انعام جتنی بڑی تکلیف، آزمائش. اور بڑی بات یہ ہے
کہ اس موقع پہ آدمی اللہ سے راضی ہو، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو. پھر عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی مصیبت کے پہلے لمحے میں صبر کر لیتا ہے، اور جاہل آدمی صبر وہ بھی کرتا ہے، لیکن جب اسے کوئی اور سہارا نہیں ملتا کیا کرے؟ کہتا ہے اب تو اللہ ہی کرے گا، اب تو اللہ ہی کرے گا. اور عقل مند آدمی پہلے لمحے پہ صبر کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے. اور جاہل آدمی پہلے چیختا ہے، چلاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے، آخرکار کیا کرے گا؟ لڑ تو نہیں سکتا تقدیر سے. تو یہ عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ اول وہلے میں جب کوئی تکلیف ہو تو آدمی صبر کرنے والا ہو، اور اس دنیا کی بارے میں یہ ذہن بنا لے، یہ دنیا خوشگواریوں اور ناگواریوں سے، راحت اور تکلیف سے، صحت اور بیماری سے ملی جلی زندگی کا نام ہے، ملی جلی زندگی کا نام ہے. حالات آئیں گے. بڑا سا بزرگ یعنی اللہ کے نبی سے بڑے تو کوئی بزرگ نہیں ہے دنیا میں، یعنی اللہ کے بعد کوئی ہستی ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بڑی سے بڑی ہستی ایسی ہے اس دنیا میں آئی تو اس کی زندگی میں ازمائشیں، تکلیفیں، بیماریاں آئیں. اللہ کی شان. بیٹا ایک آیا چلا گیا، دوسرا آیا چلا گیا، تیسرا آیا چلا گیا. اچھا اولاد نہ ہو اتنا غم نہیں ہوتا جتنا اولاد ملے، ہاتھ پکڑ کر انگلی پکڑ کر چلنے لگ جائے، محبت گھر جائے پھر چلے جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. اچھا ایک آیا چلا گیا بس کافی تھا، دوسرا دیا وہ بھی چلا گیا، تیسرا آیا انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے لگا. اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچے چھلانگے لگا کر گودوں میں، کبھی کندھے پہ. سب سے زیادہ محبت انہی سے ہوتی ہے. اور پھر وہ بھی چلا گیا. جب جانا ہی تھا تو پھر دیے اور پھر بڑے کر کے لے لیے. سبق دیا امت کو کہ اس ازمائش پہ جو ملتا ہے نا، اس تکلیف پہ جو ملتا ہے، اس غم پہ جو ملتا ہے، بس اوقات اور وہ کسی نیکی پر نہیں ملتا، اور کسی نیکی پر نہیں ملتا. ایک خاتون آئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بلکہ سامنے سے گزر رہی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یہ خاتون جنتی ہے، جنتی خاتون ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے عبداللہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو یہ جنتی ہے؟ فرمایا ایک دن ہماری نشست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، یہ خاتون آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ مجھے مرگی ہوتی ہے، مرگی. اور یہ ایک ایسی تکلیف ہے کہ جہاں مرگی ہوتی ہے میں اپنے جسم کے کپڑے اتار دیتی ہوں. بڑی ازمائش اور تکلیف دہ زندگی سے گزر رہی ہوں. اے اللہ کے نبی دعا کیجیے اللہ مجھے صحت دے دے، صحت دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ایک بات اور ہے، اگر تم صبر کرو گی نا تمہیں جنت ملے گی. کیا ایمان تھا، اور کیا آخرت کی زندگی کی عظمت اہمیت تھی. کیا اس زندگی کا صحیح یقین تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ ساری زندگی صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں یار آج ٹھیک ہو جائے کل دیکھی جائے گی.
وہ سمجھدار اور دور اندیش خاتون تھی کہ آج اچھا موقع ہے اللہ کے نبی سے جنت کی گواہی لے لوں، جنت مل جائے، ساری زندگی صبر کروں گی، جنت چاہیے۔ ساتوں خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ بس ایک دعا کر لیجئے کہ اس آزمائش کے گھڑی میں جسم سے کپڑے نہ اترے، بس یہ دعا کیجیے۔ حالانکہ مرگی کی حالت میں اور آزمائش کی حالت میں، غیر اختیاری حالت میں جسم کے کپڑے اتر جائیں گناہ نہیں ہے، اختیار جو نہیں ہے، بیمار جو ہے، معذور ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ عورت کی فطرت میں حیا ہوتا ہے اور اس فطرت کے ساتھ ایمان بھی مل جائے تو سراپائے حیا بن جاتی ہے۔ عورت کی فطرت میں حیا ہے، ایمان مل جائے تو وہ سراپائے حیا بن جاتی ہے۔ عذر کی حالت میں بھی جسم سے کپڑے اترنا گوارا نہیں، اور جب فطرت بدل جائے، جب فطرت بدل جائے، ایمان نہ رہے تو پھر جسم پہ کپڑے برداشت نہیں۔ جب فطرت بدل جائے، ایمان نہ رہے، پھر جسم پہ کپڑے برداشت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ساری زندگی مرگی پہ صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے۔ تو تکلیف میں، ازمائش میں، بیماری میں بس اوقات یوں انعام مل رہا ہوتا ہے، یوں انعام مل رہا ہے۔ تو میرے عزیزو کرنے کا کام یہ ہے، پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں آئیں گی، سمجھنے کی ہے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے، یہ ہر گھر کا حصہ ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام ہے اللہ کی طرف رجوع، صبر، اجر و ثواب کی امید۔ تو انشاءاللہ یہ تکلیف، یہ غم، یہ آزمائش آپ کے حق میں، ہمارے حق میں رحمت بن جائے گی اور کمائی کا ذریعہ بن جائے گی، سیزن لگ جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔